جب ہم بار بار دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف نشانیوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم چیخ رہے ہوں لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا۔ ہم دعا کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں، پھر رو رو کے کرتے ہیں اور آخر میں خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دعا جو دل سے مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ دل سوال کرتا ہے، کیا میری آواز عرش تک پہنچی بھی تھی یا راستے میں ہی کھو گئی؟ کیا میری آنکھوں کے آنسو کافی نہیں تھے؟ کیا میرا صبر کمزور تھا؟ جب ہمارا دل کسی چیز کے لیے اتنا دھڑکتا ہے، جب ہم کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اور جب انسان بار بار مانگے اور کچھ نہ ملے تو دل تھک جاتا ہے، امیدیں بوجھ لگنے لگتی ہے اور یقین آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ پر سچ یہ ہے کہ دعاؤں کا وقت، دعاؤں کا رنگ اور ان کا اثر سب کچھ ہمارے اندازے سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے، اور کبھی کبھی اللہ وہ چیز ہی نہیں دیتا جسے ہم مانگتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ اور جب ہم کسی کام کے لیے بہت کوشش اور دعا کے باوجود بار بار رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کام کو روکنا چاہتا ہے۔ ہم صرف لمحہ دیکھتے ہیں، اللہ پوری تصویر جانتا ہے۔ ہم ایک راستہ دیکھتے ہیں اور وہ انجام تک جانتا ہے۔ مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا صرف چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ ایک تعلق ہے رب العالمین سے، اپنے خالق سے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم مانگنے میں کتنے سچے ہیں، کتنے صابر ہیں، اور کبھی وہ ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو مانگا ہے بڑا ہے تو سفر بھی تھوڑا سخت ہوگا۔ اور تیسری نشانی ہے، کبھی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر وقت میں عطا کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اگر دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور شکل میں، کسی اور وقت پر ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی حادثے سے بچا لیے گئے ہوں، کسی نقصان سے محفوظ ہو گئے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بس دل چھوٹا مت کرو، اگر آنسو نکلتے ہیں تو نکلنے دو، اگر دعا کرتے کرتے آواز کانپتی ہے تو کانپنے دو، لیکن رکنا مت۔ اللہ خاموشی کو بھی سنتا ہے اور ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو بھی جوڑتا ہے۔ اور چوتھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دعا دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ بندہ صبر کرنا سیکھے اور اس کا ایمان مضبوط ہو۔ دیکھنا، ایک دن تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تم پیچھے دیکھو گے تو کہو گے، اچھا ہوا وہ دعا ویسے پوری نہیں ہوئی، ورنہ میں آج یہاں نہ ہوتا۔ بس یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ یا تو ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا، پر خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاؤ گے۔ اور پانچویں نشانی ہے، بعض دعاؤں کے بعد بندہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، تو یہ بھی ایک خاص نعمت اور ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یاد رکھیے، زندگی میں ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، لیکن ہر دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ کبھی وہ تمہاری زندگی بدل دیتا ہے اور کبھی تمہیں زندگی جینے کا نیا حوصلہ دیتا ہے۔ تم بس مانگتے رہو، چاہے آنکھوں میں نمی ہو یا دل میں ٹوٹا ہوا یقین، بس مانگتے رہو، کیونکہ جو دروازہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کھٹکھٹایا جائے وہ کبھی بند نہیں رہتا۔ اور جب تم تھک جاؤ تو خود سے ایک بار یہ ضرور کہنا کہ میری دعائیں بے اثر نہیں، بس وقت کا انتظار ہے اور میرا رب کبھی دیر نہیں کرتا۔ اور اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں وہ چیزیں بھی قبول کر سکوں جو میری خواہش کے خلاف ہو، اور اتنا یقین دے کہ میں تجھ پر شک نہ کروں، چاہے میری دعائیں خاموشی میں گم ہو جائیں۔ دعا کے لبوں پر نام تیرا تھا،
آنکھوں سے گرتا ہر آنسو گواہ تھا، سنا ہے وہ دیر سے دیتا ہے پر خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ خواب ٹوٹے تو مت گھبرا، رب نیا خواب دیتا ہے، جو صبر کرے اسے بہترین انتخاب دیتا ہے۔ نہ دیکھ مشکلات کو، نہ سن دنیا کے تانے، چلتا رہ، خود رب بنائے گا تیرے راستے۔